اج میں اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ جڑی آیت کریمہ کا جز تلاوت کیتا ہے اس کے بارے مختصر گفتگو اور امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پڑھی. قرآن پاک اللہ کی نارائن کتاب ہے، اس کوئی شک نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کوئی شک نہیں. ہر قسم کے شک و شبہ تو بالا تر پاک کتاب ہے. اس کتاب کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسی آپ اپنی زبان فیض ترجمان وچوں اعلان کرو، میں اس کلمہ پڑھان تے، میں اس تبلیغ کرن تے، میں تانوں جنت پہنچان تے، اللہ رحمان دا رستہ بکھان تے اور جہنم دی اگ تو بچان تے کوئی اجر کوئی صلہ نہیں منگدا، کوئی صلہ نہیں مانگتا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا درم و دینار مال اسباب سونے چاندی دے ڈھیر حضور تواڈے قدماں تے نچھاور کر دئیے، تواڈے قدماں تے قربان کر دئیے. فرمایا تسی کون مینوں دین والے خدا دی خدائی دے خزانیاں دا بادشاہ تے میں خدا دی خدائی ہے مصطفیٰ دی بادشاہی. سرخ و سفید خزانیاں دا مالک اللہ نے مینوں بنایا، سرخ و سفید خزانیاں تے چابیاں اللہ نے مینوں عطا کیتیاں ہیں. فرمایا تسی کی مینوں دینا ہے؟ میں منگن واسطے نہیں آیا، میں مصطفیٰ ونڈن واسطے آیا. اور جو چاہیے جنت کا مالک میں، جو چاہیے تسی منگو. سونیا پھر کی صلہ پیش کریے؟ فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں اللہ کے حکم نال صرف ایک صلے کی ڈیمانڈ کرنا کہ جڑے میرے قریبی نے تسی انہاں دے در دی غلامی کرے آجے. اونچی آواز میں بولو، جڑے میرے قربان نے جڑے میرے قریبی نے تسی انہاں دے در دی غلامی کریو، انہاں نال پیار کریو، انہاں نال عقیدت رکھیو، انہاں نال محبت کریو، انہاں نال مودت کریو، انہاں دے در دی غلامی تے فخر کریو. پاویں او ذات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حق عطا مشکل کشا علی حاجت روا علی اسد اللہ علی ید اللہ علی فاتح خیبر علی لا فتح الا علی بدر منیر علی نبی نبیر علی سیافت مشیر علی تے سنیا تو میں آج چک کے بعد تیرا میرا پیر علی. سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نجرہ منورہ قائمہ سائبہ نور چشم رحمت للعالمین شہزادہ گلدو کبادی اماں جان سیدہ تو نساء العالمین سیدہ تو نساء اہل جنہ حضرت سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات ہوئے پاوے ایو بولے آجے پاوے ذات ہوئے حسنین کریمین اونچی آواز حسنین کریمین طیبین طاہرین شمسین قمرین منیرین شریفین مولا مولا حسن تے مولا مولا حسن تے مولا
ہوئے یہ سارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے قریبی نے، یہ سارے میرے تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے قریبی نے۔ فرمایا ان المودۃ فی القربى، میں تواڈے کول ہور کچھ نہیں منگدا، قریبیاں دا پیار منگنا، قریبیاں دی محبت منگنا، قریبیاں دی مودت منگنا، تے بالخصوص ہے دوویں سگے بھائی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین جنہاں کا تفصیلی ذکر انشاءاللہ اگلا 10 محرم دے جمعے تے کرا کے شہادت بھی پڑھا گے آپ کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دوویں تے شہزادے ہو نے جنہاں نوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک نو سجے گودی پاندے نے، دوجے نو کھبے پاندے نے، تے نیڑے کر کے تے پھر انج ذرا سکون لو، مزہ لو، بلائے اے انج نال جڑے سینے تے قرآن نازل ہویا اس سینے دے نال مولا حسن بھی لگے نے، مولا حسین بھی لگے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک منظر ایسا بھی سی، ایک صحابی حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک منظر دیکھا، انہوں کو کام سی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نال، وہ آئے حاضر خدمت ہوئے، جو گل سی عرض کی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم کیتا، مسئلہ حل ہویا، واپس آن لگے نا، انہوں دا اچانک دھیان پیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی چولی وچ کو ابری ابری شے نظر پئی آندی ہے، آپ دی گودی وچ کوئی شے ابری اُتے چادر ہے۔ حضرت اسامہ پلٹ کے آئے، آندے سونیا مزہ لو، سونیا گودی وچ کیڑی شے ہے جیڑی اینی ابری ہے، سجے بھی ہے کھبے بھی ہے اُتے چادر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاسیوں چادر اٹھائی، آندے نے میں ویکھیا تے حیران ہو گیا، سجے پاسے مولا حسن بیٹھے ہوئے نے، کھبے پاسے مولا حسین بیٹھے کتنا پیار۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ذکیتا مازاق دے کاجر والیا، گدو ہاتھ چرے والیا، لہر دیاں زلفاں والیا، حمیم دیاں گڈلا والیا، علم نشرہ دے سینے والیا، ید اللہ والے گوڑے گوڑے اتھا والے، یارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اینا پیار کر دے اتنا شہزادیاں نال، مولا حسن پاک دے نال اینا پیار، انہاں نوں سجے پایا ہے، مولا حسین پاک نال اینا پیار، انہاں نوں کھبے بٹھایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے اسامہ غلام میں بڑا پیار کرنا، یہ میرے سیابی میں بڑا پیار کرنا، اسامہ میں نہ دعا شہزادیاں نال بڑا پیار کرنا، نہ دعا بچیاں نال بڑا پیار کرنا۔ نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا واسطے ہاتھ بلند کیتے نے، اللہ دی بارگاہ چرچ کردے نے، اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سادہ ترجمہ ہے اللہ دی بارگاہ چرچ کردے نے، میں یا اللہ میں نہ تمہارا پیار کرنا رہا، یا اللہ تمہیں پیار فرما، جیڑا جیڑا انہاں تمہارا پیار کرے یا اللہ تمہیں نال بھی پیار فرما۔ پھر حدیث پڑھا، دوبارہ پڑھا، اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما، یا اللہ میں حسن دے نال پیار کرنا، میں حسین نال پیار کرنا وا، یا اللہ تو انہاں دعا نال پیار فرما، تے جیڑا جیڑا بلکہ میں تانوں پوچھنا کیڑا کیڑا بار والے بھی کیڑا کیڑا میں کہ اللہ دی عزت دی قسم پیار کرنا وا، اللہ دی عزت دی قسم محبت کرنا وا، میں
دے بھانے بانے نال مختلف جگہ دے موضوع نامی ہوئے پھر بھی بھانے بانے نال حضرت امام حسن پاک کا ذکر کر لینا حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا ذکر کر لینا انہاں چری مانو چاچ بھی نصیب نہیں ہوندی جنہ چر اہل بیت کرام دا ذکر نہ کر لئیے جنہ چر صحابہ کرام دا ذکر نہ کر لئیے سانو اللہ تعالیٰ نے دو ہاتھ عطا کیتے نے سجے ہاتھ کے اندر اہل بیت کی عظمت دا جھنڈا چکیا ہے کبے ہاتھ کے اندر صحابہ کی عظمت دا جھنڈا چکیا ہوا ہے اینوں نے ٹکٹ نہیں دے دے اینوں نے ٹکٹ نہیں دے دے اس بھی لہرا کے رکھیا ہے چونکہ سنیاں اینوں نے لہرا کے رکھیا ہے بلکہ آپ کا راتا ہے انہاں نال پیار کرو اے کا راتا ہے انہاں نال پیار کرو اسی بھی فرشید تے بیٹھ کے اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے مرکزی جامعہ مسجد غوثیہ وچ بیٹھ کے کلمہ پڑھنا چاہیے تے کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے اقرار پہ کرنے یا رب العالمین اساں انہاں نال بھی پیار کرنے یا اسی انہاں نال بھی پیار کرنے بولو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سویرے اجے تک 2 یا 3 سال دی عمر مبارک ہے لوگ کا جاندے نے آنے نے دیکھو جی انہاں نوں تے پتہ نہیں سی میں شہید ہون واسطے جا رہا او تے نعوذ باللہ من ذالک بغاوت واسطے جا رہے سن نعوذ باللہ من ذالک کرسی تے صدارت دے لالچ واسطے جا رہے سن او تے قبضہ کرنے واسطے حکومت تے جا رہے سن لیکن میں کیا نہ ہجارا یہ تو کی خبر ہوئے آپ کو کہ ہو گئی پتا سی جدوں عمر 2 یا 3 سال دیئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا انور پہ لیٹے ہوئے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیئے انور دے اندر بیٹھے ہوئے نے کبھی عسکر دے دے سوار ہوتے نے کبھی عسکر دے دے سوار ہوتے نے اس ویلے یا جبریل علیہ السلام آئے یا کوئی اور فرشتہ آیا ہے آکے کہنے لگا اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حسین کو پیار کر دے ہو کبھی کندھیاں تے بچھا دے ہو کبھی سینے دے نال لا دے ہو کبھی گوگی دی رونق پہ بنا دے ہو حضور تواڈی امت دے کچھ لوگ انہاں نوں شہید کر دیں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں ایک گل سنی ہے تے جبریل علیہ السلام یا او فرشتہ کہنے لگا ہے سونیا اگر آکھو کہ میدان کربلا دی مٹی لیا کے تانوں دے دیوا جس ویلے مٹی خون بن جائے گی سمجھیا جے تہاڈا حسین شہید ہو گیا پر ماریا جبریل علیہ السلام نے اوتھے بیٹھیا میدان کربلا دی مٹی لیا کے پیش کر دیتی ہے مٹی شیشی کے اندر پا لئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جڑی زوجہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی مومنہ دی ماں نے حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو عطا کی دی ہے فرمایا ام سلمہ مٹی سنبھال کے رکھ لے جس ویلے مٹی خون بن گئی سمجھ نہیں میرا حسین میدان کربلا دے اندر میدان کارزار دے اندر لڑدیاں لڑدیاں جامع شہادت نوش کر لے آئے انہیں اللہ دے نام واسطے جامع شہادت نوش کیتا ہے حسین ہوئے جنہیں پچھم اسلام دی سر بلندی واسطے جامع شہادت نوش کیتا ہے اللہ قرآن کریم کے اندر فرمائے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون جن لوگوں کو آزمایا گیا ہے اللہ فرماتا ہے میں تمہیں سرور بھی ضرور آزماواں گا کبھی جانا دی کمی دے گے کبھی پھلا دی کمی دے گے کبھی نفساں دی کمی دے گے کبھی کسی شے دی کمی کبھی کسی شے دی کمی مختلف کمیاں دتیاں جان گیاں آزمایا جائے گا فرمایا بشارت انہاں
لوکاں واسطے وے خوشخبری انہاں لوکاں واسطے وے جنہاں آزمائش دے وچ صبر دا دامن نہ چھڈیا ہوئے گا صبر کیتا ہوئے گا انہاں واسطے وے جدوں انہاں نوں مصیبت آئی ہوئے گی یہ آندے ہون گے انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھی آزمایا گیا ہے کبھی جانا دی کمی دے گے پتر دینے پیتے دے چھڑے نے برات دینے پیتے چھڑے نے اپنے اصحاب عوام کے انصار قربان کرانے پہ تے کرا دیتے نے سگے پتر زبا کروانے پہ تے کروا دیتے نے سگے پتیجے قربان کرنے پہ تے کروا دیتے نے بلکہ اپنی بہن سجدہ زینب دی گودی خالی کرنی پہ کروا دیتی ہے مسلمان بھائیو ایک نفسہ دی کمی دے کے اللہ نے آزمایا ہے لیکن اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا چاہنا میرے حسین اس آزمائش میں جو کامیاب ہو گئے نے آقا حسین کو آزمایا گیا علاقہ چھٹر دی وجہ دے نال علاقہ پاکستان نہیں سی وہ علاقہ بر صغیر دا نہیں سی وہ علاقہ یوکے دا نہیں سی وہ علاقہ چین دا نہیں سی ہالینڈ دا نہیں سی جرمانک دا نہیں سی وہ فرانس دے جرمن دا علاقہ نہیں سی وہ کینیڈا دا علاقہ نہیں سی بلکہ علاقہ کیڑا ہے وہ علاقہ ہے مدینہ شریف آج میرے تواڈے ورگا کوئی دین نہ جاوے عمرے واسطے جاوے یا حج واسطے جاوے دل نہیں کردا مدینہ شریف چھڑ کے واپس آؤ اسی تے ہی آنے جے موت آوے مدینے وچ تے پھر سمجھا حیاتی ہے مگر نہ موت تو بدتر جینا یا رسول اللہ پوچھیا جے آقا حسین تسی مدینہ منورہ دے سجادہ نشین ہو تساں مدینہ شریف کتنی مشکل نال چھڑیا ہوئے گا وہ کتنے حوصلے نال چھڑیا ہوئے گا لیکن یہ سارا کچھ زیادہ واسطے کیتا ہے میرے آقا حسین لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیتا اس واسطے میں یہ شبد سینہ دینا دین رہ جائے وہ دی آن رہ جائے وہ دی شان رہ جائے وہ لٹی جائے پاوے چھوٹ حسین دیا جائے پردانے دا زندہ اسلام رہ جائے میرے آقا حسین لجپال جس ویلے مدینہ منورہ چھڑے آئے مکہ مکرمہ تشریف لے آئے نے مکہ مکرمہ مشاورت فرمائی ہے بلا کر کچھ ساتھیاں نے آکے آئے حضور یہ حالات سازگار نہیں ہے کوفی لا یوفی ہے کوفے والیاں کے اندر وفاد آمادہ کوئی نہیں انہاں تواڈے باپ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سلوک کیتا ہے حضور تسی نہ جایا جے اگر تسی علی پاک دے فیصلے متوٹل فیصلہ کرنا چاہتے ہو کہ ساڑی مشاورت ہے ساڑا مشورہ ہے پہلے اپنا نمائندہ بھیج لو اگر حالات ٹھیک نہ پتا دے دے پھر چلے جایا جے اگر حالات ٹھیک نہ اور پھر نہ جایا جے ساڑا مشورہ ہے جنہوں قرآن نازل کی گئی ہے قرآن حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام نکلے آئے حضرت امام مسلم بھی چلے گئے کوفے دے اندر حضرت امام مسلم دے دوویں شہزادے وہ بھی چلے گئے اپنے باپ دے نال بعض نے چیز کا انکار کیتا ہے بعض کتاباں اندر لکھی ہے دوویں شہزادے بھی نال گئے نے وہ جس ویلے امام مسلم بن عقیل کوفے پہنچے نے پہلے دن 40,000 کوفی نے آپ دے ہاتھ دے بیعت کی تھی انہاں دے پیچھے نمازاں پڑھیاں نے مرکزی جامعہ مسجد کوفہ دے اندر لوگوں نے نمازاں پڑھیاں نے اسی مسجد دے اندر آپ دے ہاتھ دے بیعت کر دینے پہ دل آ کر آپ نے خط لکھ دیتا ہے آقا حسین لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور حالات ٹھیک نے 40,000 کوفی نے آج پہلے دن میرے ہاتھ بیعت کر رہی ہے
حضور تسی تشریف لاؤ میرے آقا حسین لجپال رخت صبر بنے آئے وہ مکہ مکرمہ انہاں دی وجہ نہ چھڑے آئے چونکہ حالات دی سازگاری دی اطلاع مل چکی ہے لیکن حالات دی کایا پلٹ گئی وہ پلٹی کس طرح ہے حضرت امام مسلم بن عقیل مسجد کے اندر ہی نمازاں پڑھا رہے ہیں لوگ بچیاں دیا پیرانوں کو سے دے رہے ہیں حضرت امام مسلم دے نعرے لا رہے ہیں آپ دے ہتھانوں کو سے دے رہے ہیں جان قربان کر دے رہے پہ آدھے حضور فکر نہ کرے آجے اسی محب آلے بیتا اسی سارے دے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نسل اختیار کرنے والے ہیں اسی محب اسی عقیدت مانا حضور فکر نہ کرے آجے بلا کر جس ویلے وہ تو کوفے دے گورنر حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن جڑے محب آلے بیت سن آلے بیت دے گرانے دے جان قربان کرنے والے سن جدوں یزید دی طرف یہ آرڈر آیا ہے انہاں نوں پکڑیا جائے مسلم نوں قابو کیتا جائے حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ایک کام میں نہیں کر سکتا میں محب آلے بیت میں قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے دے تھلیوں باہر نہیں جانا چاہتا میں اپنے آپ کو شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقدار بنانا چاہنا اس ویلے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ہانی بن عروہ دے گھر دے اندر تشریف فرما رہے وہ دوویں ننھے شہزادے بھی اسی گھر دے اندر جلوہ فرما رہے انہاں لوکاں نے یزیدیاں نے شور مچایا ہے وہ تو یزید کو روکر کھا لینا نعمان بن بشیر لیکن تو مسلم لوگ قید کیوں نہیں کردا انہوں پکڑ کے لیا کے یزید کے دربار اندر بھیج کیوں نہیں کردا پیا انہوں نے فرمایا میں کام نہیں کر سکتا میرے دل اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرانے دا بڑا عشق ہے انہوں نے آکھیا جدوں یزید والے اطلاع دے دیتی گئی ہے کہ نعمان بن بشیر بالکل حالات قابو نہیں پا سکتا یہ طرفدار مسلم بن عقیل دا انہیں یزید نے گورنری دے آرڈر مشہور کر دیتے ہیں نواں گورنر تعینات کیتا ہے جڑا نواں گورنر آیا ہے وہ کا نام ہے عبداللہ بن زیاد لوگ انتظار کرتے رہے وہ آقا حسین تشریف لے آنے والے نے وہ جڑا حجازی رستہ ہے جتوں مدینہ منورہ تو یا مکہ مکرمہ تو قافلے کوفے والا ہوتے ہیں وہ نہ رستیاں تے جا کے لوگ کھڑے ہو گئے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کا انتظار کرنے واسطے اس قافلے دے انتظار واسطے سارے اوتھے کھڑے ہو گئے نے اور رات دا سناٹا ہے ہر پاسے ہور دا عالم میں کوئی گل سن واسطے اس ویلے تیار نہیں ہے وہ دی بجائے میں سارے چپ کر کے کھڑے نے شاید کوئی آواز ایسی نہ نکل آئے جڑی حالات خراب کر دے وے ہانی بن عروہ وہ بھی تشریف فرما رہے حضرت امام مسلم بن عقیل انہاں دے گھر کے اندر جلوہ فرما رہے بلا کر عبداللہ بن زیاد پورے ایارانہ مکارانہ طریقے نال حجازی لباس پا کے حجازی رستے دے وچوں آیا ہے جڑا رستہ حجاز شریف وال جاتا ہے بیا جڑا رستہ مکہ مکرمہ تے مدینہ منورہ وال جا رہا ہے اسی رستے دے آگے آئے لوکاں سمجھ آئے آقا حسین تشریف لے آ رہے ہیں لوکاں دے زینت کرے حسین لجپال تشریف لے آ رہے ہیں لیکن جدوں ایارانہ مکارانہ طریقے نال عبداللہ بن زیاد آیا ہے انہیں آگے دیکھیا ہے لوگ کٹھے نے حسین کا انتظار پہ کر دے نے انہیں چھپ کر کے گزرن کی گل کی تھی ہمی بن عروہ کہنے لگے یا اللہ خیر ہوئے اگر حسین لجپال ہوتے سارے مل کے جانے وہ قافلے دی شکل اندر آتے یہ جڑا کلا آیا ہے یہ تے حالات کو جو ہر پہ لگ دے
حضرت ہانی رحمت اللہ علیہ اگے بڑھ کے وہ چہرے تو نقاب اتارے آئے تے ویکھے آئے وے حسین نہیں گے یہ عبید اللہ بن زیاد آ گیا ہے یہ بڑا ظالم ہے یہ بڑا سفاق ہے یہ بڑا ظلم و ستم دے بہار توڑن والا ناہنجار فرد ہے انہوں نے آکھیا کوفے والو تیاری کر لو تواڈے تے ظلم دیاں کجلیاں گرا دتیاں گئیاں نے نعمان بن بشیر دے کول آیا آ کے کہنے لگا آ تیرے معزولی دے آڈر نے تینوں معزول کر دیتا گیا ہے تیری جگہ تو اندر مینوں بنا دیتا گیا ہے اتنے کئی لوگ آندے نے یزید دا میدان کربلا دے واقعے وچ قصور ہے ہی کوئی نہیں میرا بڑا سادہ جہا انہاں لوکاں کے سوال ہے اگر یزید دا قصور ہی کوئی نہیں پھر حضرت نعمان بن بشیر نو معزول کیوں کیتا گیا ہے عبید اللہ بن زیاد نو کوفے دا گورنر کیوں لایا گیا ہے اس کو لگتا ہے پیا وہ داری کاری نہیں سارے دا سارا اندر داری کالا ہے مسلمان بھائیو عبید اللہ بن زیاد آیا جامعہ مسجد کوفہ دے اندر انہیں سارے نو جمع کر لیا انہیں آکھیا جدو سارے جمع ہو گئے کہنے لگا وہ لوگوں جڑا مینوں نہیں جانتا جان لے جڑے جان دے نے ہوتے جان دے ہی میرا نام عبید اللہ بن زیاد نعمان بن بشیر معزول کر دیتے گئے نے میرے آرڈر جاری کر دیتے گئے نے اس واسطے میں یاد رکھے آگے جنہیں گھر مسلم بن عقیل موجود ہے وہ میرے حوالے کر دیتا جائے تاکہ یزید کے حکم دے مطابق اس کے بارے میں عمل کر سکا اس واسطے جنہیں گھر دے اندر ہویا ادا گھر میں شمار کر دیتا جائے گا انہیں بیوی بچے مار دیتے جائیں گے جنہیں گھر میں مسلم بن عقیل نے پڑھاؤ کیتا ہویا قیام کیتا ہویا ادا اس بندے نو مار دیتا جائے گا اس دن تطہیر کر دیتا جائے گا کہ لا کرو دے لایا گیا حضرت حامی بن عروہ دے گھر حضرت مسلم بھی موجود نے وہ دو نبی شہزادے بھی موجود نے حضرت حامی گھر آئے نے جنہوں اعلان سنیا نے امام مسلم رو دسن لگے حضور اعلان ہو گیا ہے آپ نے فرمایا میری وجہ تو اپنی جان ضائع نہ کرے آجے اسی تے مدینہ شریف دے مسافر لوگ اسی تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت والے لوگ ساڈے تے ظلم و ستم ہون گے لیکن تسی پرواہ نہ کرے آجے اور ہمیں کہنے لگے اے مسلم امام قدمی دیکھنا وا تواڈے نال پیار کرنا وا تواڈے نال عقیدت رکھنا وا تواڈیاں بچیاں تے وی جان قربان کرنا وا یاد رکھے آجے جتنا چر ہانی دے صحابہ کے اندر سائے انہاں چر تواڈا وال بھی نینگا کوئی نہیں کر سکدا عبید اللہ بن زیاد نو پتہ لگ گیا ہانی دے گھر مسلم دے بچے موجود نے انہیں بلایا اپنے دربار اندر اپنے دفتر اندر بلا کے کہنے لگا تو میرا اعلان ہی سنیا فرمایا سنیا سی مسلم نو میرے حوالے کیوں نہیں کیتا انہاں کیا جنہ چر زندگی دا آخری سا موجود ہے جسم دے اندر آخری قطرہ بھی موجود ہے میں مسلم نو تیرے حوالے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ناراض نہیں کر سکتا وہ ایک جہان ہانی دی کروڑا جانا بھی اور اہل بیت یا قدمہ دو واری واری قربان کر دیا گا ہانی نو کہتے کر دیتا گیا اس ظلم دی تلوار چمکی ہے حضرت ہانی رحمت اللہ علیہ نو شہید کر دیتا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون کوفے دے اندر اس پداس دے وچ سب تو پہلا جان قربان کرنے والی ذات حضرت ہانی بن عروہ رحمت اللہ تعالی علیہ دی ذات ہے ہنی اللہ تیرے مزار دے لا تعداد رحمتاں دا نزول فرمائے جڑا امام مسلم نقیل دے قدماں تے اپنی جان قربان کر گیا ہے انہاں نے بچیاں واسطے اپنی جان قربان کر گیا ہے اور رات دا سناٹا آیا رات دا سناٹا ہے حضرت امام مسلم ہانی دے گھروں نکلے نے انہاں نے شہزادیاں نو نال لے آئے چلدیاں چلدیاں
وہ کوفے دے بازار نے کوفے دیاں گلیاں نے ہانی بن عروہ انہاں دے خاندان والے کچھ لوگ امام مسلم دے نال لگ گئے آپ نے انہاں نوں خیرت دلائی ہے 40,000 میرے ہاتھ بیعت کرنے والے اج سارے بیعتاں توڑ گئے نے کوئی نال چلن واسطے تیار نہیں سارے حکمراناں کو ڈر کے بہ گئے نے وہ تلواراں تو ڈر گئے نے سارے کوئی نال تیار نہیں ہویا لیکن ہانی دے قبیلے والے کچھ لوگ آ گئے نے ادھروں یزید دا ایک ٹولا آیا ہے عبید اللہ بن زیاد دے کچھ لوگ آئے نے مقابلہ کرنے واسطے حضرت امام مسلم بن عقیل نے انہاں ساریاں نال مردانہ وار مقابلہ کیتا ہے ساریاں نوں واسطے جہنم کا دیتا ہے ولی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے وقت بڑا مختصر ہے بات بڑی طویل ہے مختصر کرا حضرت امام مسلم بن عقیل بلا کر آپ نو شہید کر دیتا گیا ہے وہ دوویں ننے شہزادے حضرت قاضی شریح دے گھر نے وہ دوویں شہزادیاں دے نال قاضی شریح نے آ کے پیار کیتا ہے ایک شہزادے نو گودی اندر سجے پایا ہے دوجے نو کھبے پایا ہے سینے لا کے بوسے لے رہے نے پیار کر رہے نے وہ بڑا شہزادہ کہنے لگا قاضی جی اج ان پیار کر دے ہو بے جویں کوئی یتیماں نال پیار کردا ہے قاضی صاحب دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے زارو قطار رون لگ پے فرمایا شہزادیو کدے منہ نال عرض کراں تہاڈے باپ نوں شہید کر دتا گیا ہے ننے شہزادیاں دیا چیخاں نکل گئیاں آئی نکل گئیاں روئے نے آدھے نے کون سانو مدینہ شریف پہنچائے گا وہ باپ سینے سے لیٹ کے آرام کرنے والے اس شہزادے پڑھ کے رہ گئے وہ بچے عام نہیں کسے باپ دی گودی دی رونق نے کسے باپ دیاں اکھاں دی ٹھنڈک نے وہ مدینہ منورہ تو دور نے باپ شام شہادت نوش کر گئے نے قاضی صاحب کہنے لگے شہزادیو انشاءاللہ مدینہ منورہ تانوں میں پہنچا دیاں گا اپنے بیٹے اسد نو قاضی شریح نے بلایا فرمان لگا بیٹے اسد اے تمہیں ننے شہزادے شادی چالی کرم نظرانہ تمہاں بچیاں نو پیش کیتا ہے بچیاں نظرانہ قبول کر لے آئے انہوں نے آکھی آگیا سویرے باب العراقین تو ایک کافلہ مدینہ شیر جان والا ہے اس کافلے دے نال نہ شہزادیاں نو ملا دے وہ ٹائم مغرب دا ٹائم اسد لے کے گیا ہے تمہاں شہزادیاں نو لیکن کافلہ نکل چکیا ہے اسد کہنے لگا شہزادیو او سامنے کافلے دی دھول نظر آتی ہے بھئی دھول اڑتی نظر آ رہی ہے اس کافلے نال جا کے مل جاؤ اور بڑا شہزادہ بھی دوڑے آئے اور ننا شہزادہ بھی دوڑے آئے پر کی دوڑ دے گھما دے مارے نیرا پہ گیا اندھیرا آ گیا چانن ختم ہو گیا وہ دونوں ننے شہزادے اکھاں تو وہ کافلے دی گرد و غبار دور ہو گئی ہے نظر کچھ نہیں ہوتا گیا چھوٹا شہزادہ کہنے لگا ویرا پیر تھک گئے اور میں دوڑ نہیں سکتا میری ہمت جواب دے گئی ہے آپ فرمان لگے انہوں ویرا تھوڑی دیر ذرا چل رہی ہے ہو سکتا ہے مدینہ شریف سے درو دیوار نظر آ جان وہ اس ظالمانہ پستی جو تھوڑا دور نکل جائیے ایتھے عبید اللہ بن زیاد بڑا ظالم حکمران ہے اس علاقے کو چھڑ دئیے وہ ننے شہزادے دوڑ دینے پہ پیر سوٹ گئے نے بڑا
برا کہنے لگا شہزادیا کسی نہ کسی جگہ تے جا کے میں تیرے پاؤں دبا دیاں گا تینوں میں آرام دے دیاں گا تھوڑا چل رہی ہے وہ چلدیاں ننے شہزادے ویکھیا اے سورج غروب ہویا ہے چانن ہویا ہے لیکن ویکھیا کی ہے اجے کوفے دے در و دیوار نظر آ رہے نے ایک اسی موقع دے ڈر دے بچے سہمے ہوئے ایک جگہ تے کھڑے ہوئے نے کدی بیٹھ جاندے نے کدی کھلو جاندے نے ایک سپاہی نظر آیا ہے جدوں سپاہی ویکھیا ہے چھوٹا بھرا سہم گیا ہے بڑا بھرا ڈر گیا ہے سپاہی قریب آیا ہے تے کہن لگے او سپاہیا سانو ماری نہ سانو ڈرائی نہ سانو چڑکی نہ سانو کچھ نہ آکھی اسی یتیم بے کسو تنہا مدینہ شریف دے مسافر کوئی اسی یتیم ساڈے نال پیار کرے گا رب راضی ہو جائے گا سانو ستائے گا رب ناراض ہو جائے گا وہ یتیماں دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھیے جنے وال تھلے آ جان ہاتھ دے انہیں گناہ معاف انہیں درجے بلند ہو جاندے نے اس واسطے یاد رکھ انہیں آکھیا بچیو تہاڈا تعارف کی ہے انہیں آکھیا ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے یتیموں بے کسو تنہا مسافر ہیں مدینے کے سپاہی کہنے لگا میں عام نہیں بندہ میں بیعت اللہ بن زیاد کا سپاہی ہوں جدوں بیعت اللہ بن زیاد کا نام سنیا ہے چھوٹا بھرا وڈے وال ویکھن لگ بھی آئے وڈا چھوٹے وال ویکھن لگ بھی آئے کہنے لگا آؤ تھانوں میں مارنا نہیں لیکن بیعت اللہ بن زیاد کو لے کے جانا ہے مقصرے جدوں ننھیاں شہزادیاں نو لے کے جانا ہے لیا کوفہ سامنے نظر آتا ہے لیا بڑا چھوٹا برا بڑے نو کہنے لگا بھائی جان انہوں آکھو سانو ادھروں دی لے کے جاوے جتھے ساڈے باپ دا لاشا پیا ہویا ہے جتھے ساڈے باپ دا جسم انور تے گورو کفن زمین تے پیا ہویا ہے اس رستے لے کے جاوے بڑا برا کہنے لگا سپاہیا ایک مہربانی کریے نا یتیماں دے اس راہ لے جائیں جتھے اسی اپنے باپ نال پیار کر لئیے جویں ساڈیاں زلفاں سوار دا سی اسی اپنے باپ دیاں زلفاں سوار لئیے جویں سانو اس سینے تے لٹا کے آرام دیندا سی اسی باپ دے سینے تے لیٹ کے تھوڑی دیر آرام کر لئیے سانو اس رستے لے جائیں جدوں کوفے دے در و دیوار آئے نے آبادی شروع ہو گئی ہے وہ بیبیاں چھتاں تے چڑیاں ہوئیاں نے وہ نکے نکے انہاں دے بچے نے بچیاں نو آواز دے کے کہہ رہیاں نے وے ساڈے او بچیو رش بڑھائے اجتہام بڑھائے ایتھے ہجوم بڑھائے پیچھے ہٹ کے ریاض کتے پیرا تھلے آ نہ جائیو تہاڈی جان نہ چلی جاوے میں مدینہ شریف والے منہ کر کے آکھیا مذاق دے کاجل والیو یہ تہاڈے گھرانے دے بچے نے ننے شہزادے نے اج باپ تو دور میں اج ماں تو دور میں مدینہ منورہ تو دور میں اج ظلم و ستم دے پہاڑ انہاں بچیاں دے توڑے جا رہے نے صبر دیاں تلقیناں کرن والا کوئی نہیں حوصلہ دین والا کوئی نہیں سارے ویندے نے پے لوگ گلیاں بازاراں دے اندر چلدے پھردے نے پے اس چوک دے اندر ہجوم میں اننے شہزادے نے کسی بچے نو پوچھیا ایتھے رش کیوں ہے انہاں جواب دیتا او شہزادیو کی دسیے تانوں ایتھے تواڈے باپ دا جسم پیا ہویا ہے او رش نو پیچھے کیتا شہزادیاں نے فرمایا اے لوگو پیچھے ہٹ جاؤ اج یتیماں نو اپنے باپ نال آخری بڑی پیار کر لین دیو پیچھے ہٹ جاؤ اج یتیماں نو اپنے باپ دے سینے تے لیٹ لین دیو اج یتیماں نو اپنے اس باپ نال پیار کر لین دیو جیڑا
قیامت تک واسطے سانو جدائی دے گیا ہے انہوں نے شہزادے اگے ودے نے باپ دے سینے دے لیٹے نے تے ویکھیا ہے سرے انور نال کوئی نہیں سر تو بغیر تڑپیا ہوا ہے چیخاں نکل گئیاں دونوں شہزادے تڑپ کے رہ گئے فرمان لگے او ظالموں ساڈے باپ دا سر سانو دے دیو اسی اپنے باپ دی داڑھی مبارک نو بوسے دے لئیے اپنے باپ دیا ہونٹاں نال پیار کر لئیے اپنے باپ دیا زلفاں نو سوار لئیے اللہ بلاخر مدینہ شریف بچیاں نے منہ کیتا تیرے نانا جان یہ تھوڑے امتی ساڑے ابو دا ساتھ نہیں دے رہے میرے آقا حسین نجبال دے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شہزادے نے اپنے باپ نال جسم انور نال پیار کیتا تمہاں شہزادیاں پولیس والے نے پکڑیا عبید اللہ بن زیاد کو لے کے گیا انہیں آرڈر جاری کیتا کہ انہاں جیل اندر بند کیتا جائے اس وقت تک جنہ چل یزید کا آرڈر نہیں آ جاتا جیل وچ بند کیتا گیا جڑا جیل دا داروغہ سی نا وہ محب اہل بیت سی سونگیوں کے جانے دے کی سی محب وہ محب اہل بیت اس گھرانے نال پیار کرنے والا سی انہوں رحم آیا انہیں آخیا ننے بچے نے باپ شہید ہو گیا ہے انہیں اپنی انگوٹھی دیتی بچیا کہنے لگا بچیوں انگوٹھی لے جاؤ اس دروازے فلانے کا جڑا کوتوال ہے نا پہرے دار انہوں جا کے میری انگوٹھی بخایا جے وہ تو انہوں مدینہ شریف میں راہ پا دے گا وہ میرا بھائی ہے بچے رات کے سناٹے وچ گئے اس دروازے تک انہوں جا کے انگوٹھی دیتی انہوں نے کہا شہزادیوں اے جڑا سیدھا رستہ ہے نا یہ مدینہ شریف جا رہے ہیں رات کا سناٹا وہ دا عالم شہزادے دوڑے پر کی دوڑ دے گا ماں دے مارے باپ ماں کول نہیں وطن دور ہے مدینہ شریف کا جنہوں نہ ہوتا ہے نا انہوں نے سکون ملتا ہے شاید اسی مدینہ شریف پہنچ جائیے لیکن تقدیر آتی ہے بھائی شہزادے مدینہ منورہ کا نام سن کے خوش ہوندے ہو گئے لیکن تواڈے لاشے اسی سرزمین تے تڑپدے نظر آؤ گے اسی واسطے وہ آپ کو میں ننے شہزادے تھک گئے نے بعض آندے نے کھجور دی اوٹ بعض آندے نے پہاڑ دی ایک چھوٹی گار اوتے دوویں ننے شہزادے ایک دوجے نو آرام دیندے نے پئے او ننے شہزادے نو بڑے بھائی نے گودی دے اندر آیا ہوئے آئے لوگیاں دے کے سلانا ہے بیا پیر دبانا ہے بیا چھوٹا بیر آندہ بھائی جان میرے پیر سوچ گئے میں ہمت جواب دے گئی ہے انہوں نے آکھیا شگا دیا تو آرام کر لے میں تیرے پیران دبا دینا تیرے پیر دبا دینا تینو سکون مل جائے گا جدوں لوگیاں دے رہے نے آدھے ہونگے اپنے چھوٹے بھائی نو سو جا میرے دکھیا پیرا سو جا دیا آوازاں آ رہی نے ایک نگرانی پانی کرنے واسطے اتنے نو گزر دیے پئی انہیں بڑی سونی آواز سنی ہے کوئی لوڑیاں دینا ہے بیا کسی نو سنانا ہے بیا انہوں پانی بھول گیا ہے وہ تلاش کر دیا جدوں کھجور دی کھو دے اندر آئی ہے انہیں آ کے بیٹھے آئے وہ دو چنوں زیادہ اسین بچے نے انہیں میر نو شہزادہ بڑا لٹا کے آرام دینا ہے بیا انہوں لوڑیاں دے کے سلانا ہے بیا
جدوں بی بی وال ویکھیا ہے او شہزادیاں نو عبید اللہ بن زیاد یاد آ گیا ہے شہزادے رونے لگ پے چیخاں نکل گئیاں فرمایا نی بی بی سانو ماری نہ سانو رولائی نہ سانو ستائی نہ ساڈے نال پیار کرے گی رب راضی ہو جائے گا انہیں آکھیا وے شہزادیو دسو تسی کون ہو انہیں آکھیا بی بی ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے یتیموں پہ کسو تنہا مسافر ہے مدینے کے مائی محب آلے پیاسی یہ جڑی مالکہ ہے وہ بھی محب آلے پیاسی انہیں مائی نے بی بی نے ایک شہزادے نو گودی پایا ہے تجھے نو اگلی لایا ہے جس نے گھر لے کے گئی ہے بالکل مقصر کر لگا جنہوں گھر لے کے گئی ہے تو شہزادیاں نو ویکھیا گھر دی مالکہ نے ویکھیا انہیں آکھیا نہیں نکرانی ہے یہ کہڑے بچے لے کے آئی ہے انہیں آکھیا نہیں بی بی مبارک اللہ چھوڑ دے نو تیرے گھر دے اندر بچے آپ نہیں آ گئے بلکہ مسلم دے جگر دے ٹکڑے آ گئے نے یہ نال پیار کری رب راضی ہو جائے گا انہیں جلدی جلدی پانی گرم کر کے بچیاں نو غسل دوایا پیر دھوتے لباس دھو کے انہاں نو پائے نے آرام کرنے واسطے بچیاں نو پچھلے کمرے دے اندر لٹا دیتا ہے تے بی بی نے نہ پیار کیتا ہے اج بی بی اپنی گودی وچ پا کے دعا بچیاں نال پیار کر رہی ہے تے بڑا بھائی کہنے لگا تے خاتون اسی تیرے تے راضی ہو گئے ہاں تو ساڈے نال بڑا پیار کیتا ہے بڑی دیر بعد ماں دی گودی والا سکون نصیب ہویا ہے ننے شہزادے سو گئے اس گھر دا جڑا مالک ہے او دا نام ہے حارث وہ پوسے اہل بیت دے اندر ہے وہ پیار نہیں آلے بیت نال بلکہ عداوت رکھن والا آلے بیت نال دشمنی رکھن والا عبید اللہ بن زیاد دا تعلقدار ہے انعام دی وجہ دے نال میں پتراں نو پھڑاں گا انہاں بچیاں نو پھڑاں گا انہاں نو شہید کراں گا یزید تے عبید اللہ بن زیاد والوں مینوں انعام نصیب ہو جائے گا وہ دنیا دا مال و متاع ملے گا جس ویلے کنیاں دناں بعد اج گھر آیا ہے مالکہ بولی ہے وہ دی بیوی کہنے لگی وے حارث کتھے رہا انہیں دن دے نہیں آ رہا تھا انہیں آکھیا کچھ یزید دے باغی سن نوز باللہ مسلم بن عقیل تے انہاں نو شہید کیتا ہے پھر انہاں دے دو بچیاں دی تلاش اندر دن رات میں کر دیتی ہے سوچنا پیا پتہ نہیں کون انہاں نو پکڑے گا انعام کنوں نصیب ہوئے گا وہ جدوں بچیاں دا نام سنیا ہے وہ زبان وچوں گھر والی تڑپ کے رہ گئی ہے نگرانی رون لگ پئی ہے چیخاں نکل گئی انہاں دیاں کہن لگی بیوی کہن لگی وے حارثہ دنیا دیا کٹیا ایک کم نہ کری اس واسطے وہ بچے یتیم نے انہاں نال پیار کرے گا اللہ راضی ہو جائے گا یہ نصیحتاں کرن لگ پئی کہن لگی اپنی تقریر بند کر اپنی باز و نصیحت بند کر مینوں دنیا دا لالچ اس واسطے میں تیری گل سن واسطے بالکل تیار کوئی نہیں انہیں کھانا دیتا ہے کھانا جس ویلے کھانا ہے گیا وہ بچے نیند کے اندر باپ کا نقشہ دیکھے آئے اٹھے نے ایک بھائی نے چیخ ماری ہے حارث کہنے لگا میرے کرو بچیاں دی آواز کتھوں آ رہی ہے بیوی کہن لگی پڑوسیاں دے بچے روندے ہون گے میں تو روٹی کھا لے آرام کر لے میں تیرے پیر دبا دیا تیری خدمت کر لوا انہیں آکھیا نہیں انہیں دیوا پا لیا ہے سارے کمریاں وچ گیا ہے جدوں اس کمرے وچ پہنچیا ہے تو یتیم ایک دوجے دے گلے لگ کے لارو قطار رو رہے نے آنسو بہا رہے نے انہیں جا کے پوچھیا ہے تسی کون ہو انہاں کیا ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے یتیموں پہ کسو تنہا مسافر ہے مدینے کے انہیں جدوں دیکھیا ہے میں جنہاں نوں لبنا وا پیا وہ میرے گھر آرام کر دینے پہ انہیں والا تو پکڑ لیا دعا نوں گھسیٹ کے کمرے چوں باہر لے کے آئے
رانی نے پیرا چ ڈگ پئی بیوی پیرا چ ڈگ پئی یہ تھپڑ مار گئے لیا وہ نڈیا شہزادیاں نو وہ کہن لگیاں دوویں کہن لگیاں وے عائشہ اینا ظلم نہ کر رب ناراض ہو جائے گا تینوں قیامت والے دن کوئی سکون نہیں ملے گا اج انہاں نال پیار کر لے حوض کوثر دے جام ملن گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب ہو جائے گی پر دنیا دے کتے تے کوئی اثر نہیں ایک بھائی نو تھپڑ ماردا ہے پھر دوجے نو ماردا ہے زمین تے سٹدا ہے گیا تے مالکا بیوی کہن لگی بے ظالما انج نہ کر ارے سید ہے ارے سید ہے تماچے نہ لگا قرآن کے برقوں کو زمین پر نہ گرا ارے سید ہے ارے سید ہے تماچے نہ لگا قرآن کے برقوں کو زمین پر نہ گرا انہیں دونوں پکڑے آئے کسی دی گل میں دل دے اثر نہیں کرنی پئی ندی وال لے کے آئے نہر وال لے کے آئے جا کے اوتھے آندا میں تانوں شہید کرن واسطے آیا قتل کرن واسطے لے کے آیا چھوٹا کہن لگا پہلا مینوں شہید کر لے میرے بھائی دا لاشا تڑپ رہا میری اکھاں نے ویکھ سکڑ گیا بڑا کہن لگا ہاشا نہ پہلا مینوں شہید کر لے میں چھوٹے بھائی دا لاشا تڑپدا نہیں ویکھ سکدا انہیں دعا شہزادیاں نو انہیں دعا شہزادیاں نو کانا تے پکڑے آئے تلوار ماری ہے وہ ظلم دی تلوار چمکی ہے بجلی دی طرح گری ہے تو میں شہزادے جامع شہادت نوش کر گئے انا للہ و انا الیہ راجعون پہنچ کر نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے پہنچ کر نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے آئی حیدر کی صدا پیارے ہمارے پہنچے اس سارا کچھ کالے واسطے کیتا گیا ہے تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائے اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائے